اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 14واں سپارہ سورت نحل، جدا صرف اردو ترجمہ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم آ ہی پہنچا تو اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے، پاک ذات ہے اس کی۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ بتا دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے آسمان زمین کو پر حکمت پیدا فرمایا، کیا اس ذات ان کے شریکوں سے بہت اونچی ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا، اور 4 پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو تم انہیں لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے کے لیے دے جاتے ہو تو ان میں تمہاری عزت شان بنتی ہے۔ اور شہروں میں جہاں تم تکلیف کے بغیر نہیں پہنچ سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور رونق اور شان و شوکت، اور وہ پیدا کرتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت پیدا کیے جن میں تم اپنے 4 پایوں کو چگاتے ہو، اور اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اگاتا ہے، اور اسی طرح پھل۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات دن، سورج چاند کو کام میں لگا دیا، اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی، نصیحت حاصل کرنے والوں کے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا، اس میں تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور اسی لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل و کرم تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے کہ تم کو لے کر ڈھل نہ جائیں، اور نہریں راستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے تک پہنچ جاؤ، اور نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جو پیدا کیا وہ ویسا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، بے جان ہے زندہ نہیں، اور ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور تمہارا الہ تو اکیلا اللہ ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اسے جانتا ہے۔
وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاریاں کی تھی تو اللہ نے ان کے گھروں کے اوپر ان کے اوپر چھت ان پر آ گری، اور اس پر عذاب واقع ہوا جہاں ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج کافروں کی رسوائی ہے۔ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اپنے حق میں ظلم کرنے والے تو متی منقاد ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا؟ تو کہتے ہیں بہترین وحی۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کے گھر بہت خوب جنت جاودانی جن میں وہ رہیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، جو عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں اور تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچے؟ اور اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے اس سے اس کو گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوجتے، اور نہ ہمارے بڑے نہ اس کے بغیر پوجتے، اور نہ اس کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان کے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے تو کھول کر وہی سنا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکشی نہ کرو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوگی۔ سو زمین میں چلو پھرو، دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اللہ رب العالمین پر ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے وہ ان پر ظاہر کر دی، اور اس لیے کہ کافر جان لیں گے وہ جھوٹے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے، اس کو حکم دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے،
اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کو دلیلیں اور کتابیں دے کر، اور ہم نے تم میں بھی وحی نازل کی تاکہ جو لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں یہ کیا جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، یا ان کے چلتے پھرتے پکڑ لے وہ عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا تو تم ان کو پکڑ لو، بے شک تمہارا پروردگار بہت محبت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں بائیں لوٹتے رہتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ سجدے کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے تمام جاندار جو آسمان میں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ان کو حکم ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو الہ نہ بناؤ، اللہ تو واحد ہے، تو مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت ضروری ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو ملی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے آگے چلاتے ہیں، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان کی ناشکری کرے، تو دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کے حصے مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں، اللہ کی قسم کہ جو تم مذاق کرتے ہو اس کی تمہیں ضرور اس کی سزا پرسش ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے جو دل پسند ہیں، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اور اس کو خبر بد سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا اس سے ذلت برداشت کرے یا لڑکی کو زندہ مار دے، یہ زمین میں دبا دے۔ دیکھو یہ جو کوششیں کرتا ہے بہت بری ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں ہیں، اور اللہ کی صفت اعلیٰ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے تو ایک جاندار بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، مہلت دے رہا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں بنایا کرتے ہیں جن کو خود پسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکتے جاتے ہیں کہ ان کو بھلائی ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے آگ اور یہ سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے، تو شیطان نے ان کے کردار ان کو
اچھے کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ اور ہم نے جو تم پر وحی نازل کی ہے تو اس کے لیے جس امر میں لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور مومنوں کے لیے ہدایت، رحمت، برکت۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت۔ غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے جو گوبر لہو اس کے درمیان سے خالص دودھ پلاتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی کہ ان سے شراب بناتے، اور عمدہ رزق جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانی۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں پر، چھتریوں میں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کی صاف راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ میں پینے کی چیزیں نکلتی ہیں جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو قیامت موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، سستی اور بڑھاپے کو، سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جان سکتے۔ بے شک اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو نہیں دے دینے والے کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاک چیزیں دیں، اور کیا بے اصل چیزوں سے محبت رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہو، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو ان کو آسمان اور زمین میں روزی دینے کا ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ مقدور رکھتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بناؤ، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے مال و دولت اور عطا فرمایا اور وہ اس میں سے چھپ کے اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں بھیجتا ہے نقصان ہی کرتا ہے۔ کیا ایسا اور وہ شخص جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا خود سیدھے رستے پر چلے، اور دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور آسمان اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان، آنکھیں، دل بخشے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہواؤں میں گرے ہوئے ان کو اللہ تھامے رکھتا ہے؟ اور ایمان والوں کے لیے نشانی
اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھر کو رہنے کو جگہ بنائی، اور اس نے چپایوں کو کھالوں سے تمہارے گھر بنائے جن کو تم حولا سمجھ کر سفر میں لے جاتے ہو، اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں مدت تک، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں کہ کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، کرتے جو تم جنگ سے محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو تمہارا کام تو کھول کر سنا دینا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف مگر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے سامنے سرغنو ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے جاتا رہا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کو عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑا کریں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور جب اللہ نے عہد کروایا تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو مت توڑو، تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرنے لگے۔ زیادہ غالب رہے، بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کا راز تم پر ظاہر کر دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد لڑکھڑانے لگو، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تو تم عقوبت کا مزہ چکھنا پڑا اور بڑا سخت عذاب ملا۔ اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا اس کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، جو اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ سمجھو تو بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہ جائے گا،
اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو عورت ہو اور مومن ہو، ہم اس کو پاک زندگی سے زندہ رکھیں گے اور ان کے لیے اعمال نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار بھروسہ رکھو اور ان کا کچھ زور نہیں چلتا، اور اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور اس کے سبب سے شرک مقرر کرتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی وحی کسی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو جو کہتے ہیں کہ ہم تو تم اپنی طرف سے بنا لائے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دو کہ اس کی روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھیں، اور حکم ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت بشارت ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، یہ صاف عربی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے عذاب دردناک۔ جھوٹ بولتے تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے، وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہی غفلت میں پڑے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد وطن چھوڑا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان کے بعد بخشنے والا، رحمت کرنے والا، جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں۔ اور اللہ ایسی مثال بیان فرماتا ہے کہ امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق بلا فراغت آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور اس کے پاس انہوں نے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کے عذاب نے آ پکڑا، وہ ظالم تھے۔ پس اللہ نے تم کو حلال پاک رزق دیا، اس کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تم پر مردار لہو سور کا گوشت حرام کر دیا، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، ہاں اگر کوئی لاچار ہو جائے، بشرطے کہ حد ضرورت سے نہ نکل جائے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو۔
کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام کی اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر ان کو عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کی تھی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جن لوگوں نے غلطی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار توبہ کرنے والوں کو نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم امام اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، سیدھا رستہ دکھایا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے مشرکوں میں نہ تھے۔ ہفتے کے دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ لوگوں کی دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے، جو راستے پر چلنے والا ہے اسے بھی۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی دو جتنی تکلیف تم کو پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے۔ اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی تو اللہ کی مدد سے ہی ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشیاں کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔